باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء المرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پر محمد وعلی. انجمن محبان علی رسول کے زیر نگرانی امام بارگاہ قصر بدول علامہ اقبال کالونی فیصل آباد میں آج خمسہ مجالس کی تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. عنوان گفتگو جو آپ کے پیش نگاہ ہے اصلاح انسان اور عظمت امام زمانہ. اور آج تقریر اپنی تیسری منزل میں داخل ہو رہی ہے اور پرسوں ہم اپنی گفتگو میں اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ نے انسانوں کو خلق ہی امام زمانہ کی معرفت کے لیے کیا ہے. اللہ نے انسانوں کو خلق ہی امام زمانہ کی معرفت کے لیے کیا ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ امام زمانہ کی معرفت صرف انسانوں پر واجب ہے. امام زمانہ کی معرفت جنات پر بھی واجب ہے. امام زمانہ کی معرفت کیڑے مکوڑوں پر بھی واجب ہے. امام زمانہ کی معرفت ہوا میں اڑنے والی مخلوقات پر بھی واجب ہے. امام زمانے کی معرفت سمندر میں بسنے والی مخلوقات پر بھی واجب ہے اور خود انسان پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے, وہ اپنے وقت کے ہادی کو پہچانے. تو اللہ کے لیے امام زمانہ کا تعارف ہم تک پہنچانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اللہ کا ہمارے درمیان امام زمانہ کا تعارف کروانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ امام زمانہ ہی کے ذریعے سے اللہ کا تعارف تھا. امام زمانہ ہی کے ذریعے سے اس کا تعارف تھا. تو لہذا ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے ہادی کو پہچانے. اور خود میرے اور آپ کے چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام زمانہ کے بارے میں, میرے چھڑے امام ارشاد فرمائے. اب یہی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے وقت کے امام کو پہچاننا کتنا واجب ہے. امام صادق ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایک دن اپنے وقت کے امام کی یاد سے غافل رہ گیا, یعنی پورا دن گزر گیا اور اسے اپنے وقت کے امام کی ذرا یاد نہ آئی, تو امام فرما رہے ہیں ایسا انسان اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں. اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا انسان
کہ پورا ہفتہ گزر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی ذرا یاد نہ آئے، یعنی پورا ہفتہ گزر گیا اور اسے امام زمانہ کی ذرا یاد نہ آئی، تو امام فرما رہے ہیں ایسا شخص اگر کہے کہ میں محب اہل بیت ہوں تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ہم اہل بیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب تیسرا جملہ اور آخری جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پورا مہینہ گزر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی ذرا یاد نہ آئے، پہلے بتایا ایک دن، پھر فرمایا ایک ہفتہ، اور اب فرما رہے ایک مہینہ، کہا کہ اگر ایک مہینہ گزر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی ذرا یاد نہ آئے، تو امام فرما رہے ایسا انسان اگر مر جائے تو اس کی میت کو اٹھانا اور یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن ہونے کے قابل نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اور اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور یہی سے تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، پیغمبر نے امام زمانہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من ماتا علم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس کیفیت میں کہ وہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو، توجہ تقریب آخری مرحلے میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یقیناً جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے اور یقیناً پہنچے گا، کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ من ماتا علم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، اگر کوئی شخص مر جائے اس کیفیت میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، نہیں جملہ محفوظ نہیں کرے، جملہ محفوظ کریں، پیغمبر فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص مر جائے تو کوئی سے مراد ہر کوئی ہے، کوئی سے مراد ہر کوئی ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی پیغمبر نے نمازیوں کو مخاطب نہیں کیا، یا پیغمبر نے روزے داروں کو مخاطب نہیں کیا، یا پیغمبر نے حقوق اللہ ادا کرنے والوں کو مخاطب نہیں کیا، یا پیغمبر نے حقوق العباد ادا کرنے والوں کو مخاطب نہیں کیا، یا پیغمبر نے امر بالمعروف ادا کرنے والوں کو مخاطب نہیں کیا، یا پیغمبر نے نہی عن المنکر ادا کرنے والوں کو مخاطب نہیں کیا، نہیں، ایسا ہر کسی بھی پیغمبر نے سب کو مخاطب کیا، چاہے کوئی نماز پڑھتا ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی روزہ رکھتا ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی زکوٰۃ دیتا ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی خیرات دیتا ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی حقوق اللہ ادا کرتا ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی حقوق العباد ادا کرتا ہو۔ من ماتا علم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، اگر کوئی شخص مر جائے اس کیفیت میں کہ وہ وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہی نہ پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کون ہے، تو ایسا نمازی پیغمبر کی نگاہ میں جاہل ہے۔ اگر کوئی حقوق اللہ ادا کر رہا ہو اور اسے یہی نہ پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کون ہے، تو ایسا عابد پیغمبر کی نگاہ میں جاہل ہے۔ تو ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے، اور جہاں معرفت نہ ہو وہاں کربلا برپا ہوتی ہے، وہاں کربلا دکھائی دیتی ہے۔ تو بس دو ہی جملے رہ گئے مسائل کو میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ حاضری مکمل ہو جائے۔ کہ راوی کہتا ہے کہ جب 2 محرم کو حسین کربلا آئے، ایسے میں جب آئے کربلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو سامنے کھڑے تھے، کوئی قبیلے والے تھے۔ حسین آگے بڑھے تو معلوم ہوا جانتے تو تھے نا، لیکن چاہتے تھے کہ تاریخ رقم ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ یہ بنی اسد کے قبیلے والے ہیں۔ ایک بار حسین آگے بڑھے اور اتنے مظلوم ہو گئے حسین کہ ایک بار ان قبیلے والوں کو، ان کے جتنے افراد تھے ان سب کو جمع کیا، اور جمع کر جانتے حسین نے کیا کہا، بس آخری جملہ رہ گیا۔ ایک بار حسین نے اس بنی اسد کے قبیلے والوں کو، تمام قبیلے والوں کو جمع کر کے کہا، اے بنی اسد والو، آج سے کچھ دن بعد اس زمین پر ہماری لاشیں پڑی ہوں گی، آج سے کچھ دن بعد اس زمین پر ہماری لاشیں پڑی ہوں گی۔ اے بنی اسد والو، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہماری لاشیں پڑی ہوئی دیکھنا، آنا اور ہماری تربت بنا دینا، ہماری قبریں بنا دینا۔ اتنا کہنا تھا، یہ کہنے کے بعد حسین اس طرف مرے جہاں پر بنی اسد کی عورتیں تھیں۔ ان عورتوں کو مخاطب کر کے حسین نے کہا، اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد کسی سے ڈر جائیں
تو کھیتی کرتے ہوئے آنا تو ہماری قبریں بنا دینا. بس آخری جملہ سن لینا اور سینے پہ ہاتھ مارو تاکہ میں آخری جملہ کہہ سکوں. ایک بار عورتوں کو مخاطب کرنے کے بعد حسین اس طرف مڑے جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور یہ ہے حسین کی بے کسی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ چومتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے بنی اسد کے بچوں, اگر تمہارے ماں باپ کسی سے ڈر جائیں تو کھیلتے ہوئے آنا, ہماری قبروں پر خاک ڈال